السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ میں تیری یادوں میں رہتا ہوں، تجھے پتہ نہ چلے، تیرے ہر پل میں رہتا ہوں، تجھے پتہ نہ چلے، کریں تو پھر کیا کریں، تیرے بن کیسے جئیں، آنکھوں میں پیار لیے بولو کہاں کہاں پھریں، سجنی پاس بلاؤ نا کہ دل آج ٹوٹا ہے۔ وہ ریہرسل ہال میں داخل ہوا تو اس کے کانوں سے بڑی دلکش آواز ٹکرائی تھی۔ ہال میں تقریباً ہر ایئر کے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے۔ غالباً سب نے فیئر ویل میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ دینیا اور کبیر سب سے آگے 2 چیئرز کچھ فاصلے پر لگائے بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں بورڈز تھے۔ غالباً وہ ماسک اور ریمارکس دے رہے تھے۔ وہ خود بھی ایک چیئر کا فیس اپنی جانب کر کے ان کے درمیان کچھ پیچھے رکھ کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر چیئر کی بیک کی اوپرلی سطح پر ٹکائے تھے۔ ان دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ دینیا نے اشارے سے خطیب سے گانا گاتے لڑکے کے بارے میں پوچھا تھا۔ خطیب نے اسے بہترین کا اشارہ دیا تھا۔ دینیا فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ دیکھا کبیر، میں نے کہا تھا نا یہ لڑکا بہت اچھا گا رہا ہے، مگر تم مان نہیں رہے تھے۔ اب تو خطیب نے بھی کنفرم کر دیا ہے، میں اسے رکھ رہی ہوں اس سانگ کے لیے۔ دینیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ ارے میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا نہیں گا رہا ہے، بہت اچھا گا رہا ہے، لیکن کبیر نے بولتے بولتے یکدم خطیب کو دیکھا تھا۔ لیکن خطیب سے زیادہ اچھا نہیں گا رہا۔ اس کی بات پر چیئر کی بیک پر رکھا خطیب کا ہاتھ پھسلا تھا۔ اس نے گھور کے کبیر کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ خطیب نے مجھے تو کبھی نہیں سنایا۔ چلو خطیب اب کھڑے ہو جاؤ، ویسے بھی تم نے اب تک کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اب شرافت سے کھڑے ہو جاؤ۔ دینیا اب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ تمہارے پیٹ میں تو کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے کبیر، حد ہو گئی، عورتوں کو بھی مات دے دی تم نے۔ خطیب اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے بولا تھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی بک زور سے کبیر کے کندھے پر ماری تھی۔ وہ اپنا کندھا سے ہلاتا رہ گیا تھا۔ اچھا اب کبیر کو ملامت بعد میں کرنا، شرافت سے جاؤ اور مائک کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ دینیا نے کبیر کے لیے اس کی خفگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے عاجز نظروں سے دینیا کو دیکھا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مذاق اسے جانا پڑا تھا، اور واقعتاً جب اس نے گایا تو حال میں ایک نہ ختم ہونے والی تالیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ بس اب تو خوش۔ خطیب نے دینیا کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں بہت۔ اس نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تالی بجاتے کہا تھا۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں کبیر، کسی کا دل تو پگھل ہی جائے گا اس منڈے کے لیے۔ دینیا کے لہجے میں شرارت تھی۔ کبیر نے بھی جڑ تائیدی انداز میں گردن ہلائی تھی۔ ہاں، ہماری ایسی قسمت کہاں۔ خطیب نے مصنوعی ٹھنڈی سانس بھری، پھر تینوں نے ایک مشترکہ کہکا لگایا تھا۔ 2-4 مزید سیشن کرنے کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ ریہرسل ہال سے نکلے تھے۔ ارے ہاں دینیا، یاد آیا، میں نے اپنے چند قابل اعتماد لوگوں کو کہا ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص کو دیکھیں تو فوراً مجھے انفارم کریں۔ جیسا حلیہ تم نے بتایا تھا میں نے انہیں بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی یہ شخص پکڑا جائے گا، کبیر نے پریقین لہجے میں کہا تھا۔ دینیا نے کارڈ میں موجود تحریر کے علاوہ ان دونوں کو لائبریری والا پورا واقعہ بتا دیا تھا۔ ویسے اس بار تم نے ہمیں کارڈ نہیں پڑھوایا، خطیب نے سکھیوں کی طرح شکوہ کیا تھا۔ ایسا کچھ خاص نہیں تھا، اس لیے میں نے پھاڑ دیا۔ دینیا نے نظریں چڑھاتے جھوٹ بولا تھا۔ ظالم، کچھ تو خیال کیا ہوتا، بیچارے کا دل ہی ٹوٹ گیا ہوگا۔ خطیب کی اداکاریاں ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ دینیا نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ تم میرے دوست ہو یا اس کے؟ دینیا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے خفگی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اوبویسلی تمہارا مائی لٹل اینجل۔ خطیب فوراً لائن پر آیا تھا اور اس کے بابکٹ بالوں کی پونی کھینچتے کہا تھا۔ دینیا کی خفگی مسکراہٹ میں بدلی تھی۔ اب اگر تم دونوں کی روٹھا منائی اگر ختم ہو گئی ہو تو ہم سر اظہر کے پاس چلیں، انہوں نے آج مارکیٹنگ کا تھیسس ٹاپک دینا تھا، کبیر نے یاد دہانی کروائی تھی۔ او، میں تو بھول ہی گیا تھا، خطیب نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔
میں کیسے کروں گی مارکیٹنگ کا تھیسس؟ دینیا کو اپنی فکر لاحق ہوئی تھی۔ خبردار جو تم نے مدد کے لیے میری طرف دیکھا بھی تو۔ لاسٹ ٹائم میں نے مارکیٹنگ کے اسائنمنٹ میں تمہاری مدد کی تھی، اب حتیب کا ٹرن ہے۔ اس نے طوطا چشمی کی انتہا کر دی تھی۔ دینیا نے مدد طلب نگاہوں سے حتیب کو دیکھا تھا، جس نے جواباً پچکارتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مارکیٹنگ کے اسائنمنٹ میں وہ دونوں اسی طرح باری باری اس کی مدد کرتے تھے۔ حتیب کے تسلی بخش نگاہوں پر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں سرازر کے تھیسس ٹاپک کلیکٹ کرنے کے لیے ایک ساتھ یونیورسٹی سے نکلے تھے۔ وہ بڑی سی گلاس ونڈو کے پاس کھڑے شہر کراچی پر برستی بارش کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں بارشیں کبھی ایسے ہی کبھی موسلا دھار ہوا کرتی تھیں۔ سگار سلگائے وہ گلاس ونڈو کے پاس رکھی راکنگ چیئر پر آ بیٹھے تھے، آسمانی رنگ لباس میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، راکنگ چیئر پر آگے پیچھے جھولتے وہ کسی اور جہان میں پہنچ چکے تھے۔ دروازہ نوک ہونے پر اور پھر کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوئے تھے اور دروازے سے اندر داخل ہوتی اپنی شریک حیات کو دیکھ کر ان کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھیں۔ خیریت، اکیلے اکیلے مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے چائے کی ٹرے راکنگ چیئر کے پاس رکھی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا، پھر کپ اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا جو انہوں نے دائیں ہاتھ سے تھام لیا تھا اور بائیں ہاتھ سے سگار ایش ٹرے میں مسلا تھا۔ آپ کو دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے لہجے میں شگفتگی تھی۔ مومنہ بیگم کے لبوں پر بھی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنا کپ اٹھائے سامنے صوفے پر جا بیٹھی تھیں۔ بہت نوازش ہے آپ کی، ورنہ کاروبار نے تو آپ کو سب کچھ بلایا ہوا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مخصوص بیویوں والا شکوہ کیا تھا۔ یہ تو زیادتی ہے مومنہ بیگم، آپ سے بڑھ کر کبھی کچھ اہم نہیں رہا۔ انہوں نے مومنہ بیگم کو اسی نام سے مخاطب کیا تھا جس سے ہمیشہ کرتے تھے۔ چلیے آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں، خیر ابھی تو میں خود بہت ضروری کام سے آئی تھی۔ کل سے زری کی طبیعت کچھ ناساز ہے، بڑے عجیب سے واہمیوں کا شکار ہو رہی ہے اور ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میری زندگانی میں ہی دینیا کی شادی ہو جائے۔ ایک دو جو پروپوزل آئے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فائنل کرنے کا کہہ رہی ہیں، لیکن میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں۔ کبیر کے بابا، وہ تسلسل سے بولتی جا رہی تھیں، بنا ان کے چہرے پر چھا جانے والی غیر معمولی سنجیدگی کو محسوس کیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ دینیا گھر کی بیٹی ہے، کیوں نہ ہم اپنے کبیر کے لیے اسے زری سے مانگ لیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنی بات کے اختتام پر مومنہ بیگم نے اس کی رائے بھی مانگی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مومنہ بیگم، وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھتے بولے تھے۔ ان کا انداز مومنہ بیگم کو پریشان کر گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ آپ یہ بات اتنے حتمی انداز سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بولیے کبیر کے بابا، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ مومنہ بیگم ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھیں، کیونکہ ہم دینیا کے لیے کسی اور کو زبان دے چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بازو پیچھے کی طرف باندھ دے اپنی نگاہیں شفاف شیشے پر پھسلتی بوندوں پر جمائی تھیں۔ کسی اور کو زبان دے دی؟ کس کو دے دی اور کیوں؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی تھیں۔ مریم کو۔ ان کی آواز نے جیسے ہر شے کو ساکت کر دیا تھا۔ مومنہ بیگم ساکت و بے یقین نگاہوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھیں۔ اس نام کے بعد کسی مزید سوال کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نام بذات خود ہر سوال کا جواب تھا۔ خطیب، اب سو بھی جاؤ بیٹا، بہت رات ہو گئی ہے، پھر کل ہمیں حیدرآباد بھی جانا ہے تمہاری یونیورسٹی سے آنے کے بعد۔ وہ خطیب کے کمرے کی لائٹ جلی دیکھ کر ان کے کمرے میں چلی آئی تھیں۔ وہ کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ بس اماں، یہ تھیسس مکمل ہونے ہی والا ہے۔ حیدرآباد جانے سے پہلے اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حیدرآباد سے آنے کے بعد مجھے محترمہ دینیا شاہ کے تھیسس کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ اس نے تھکے تھکے عاجز لہجے میں کہا تھا۔ ان 2-3 دنوں میں دینیا اسے اپنے تھیسس کو لے کر سخت عاجز کر چکی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی ہر پہلی بات خطیب، میرا تھیسس سے شروع ہوتی تھی۔
اب تو خطیب اسے منہ کھولتا دیکھ کر ہی خشمگین نگاہوں سے گھورتا تھا، جس پر وہ اپنے 32 موتی سے دانتوں کی نمائش کرتی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، اس کا چہرہ ذہن میں ابھرا تو بیٹا، دوستی کی ہے تو نبھانی تو پڑے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دوستی؟ وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ انہوں نے باغور اس کی مسکراہٹ ملاحت کی تھی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ انہیں یہ چہرہ کتنا محبوب تھا، یہ کوئی ان سے پوچھتا۔ اگر انہیں تمام عمر اس چہرے کو دیکھ کر گزارنے کا کہا جاتا تو وہ بضد شوق یہ انجام دیتیں۔ خطیب نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی محبت سے ہی تو مکمل تھے۔ آئی لو یو ماما۔ حالانکہ جذبوں کو اظہار کی حاجت نہ تھی، مگر پھر بھی اس نے 1000 بار کا کہا جملہ کہا تھا۔ آئی لو یو ٹو ماما کی جان، انہوں نے ہمیشہ والا جملہ کہا تھا۔ پھر اپنا سر آہستگی سے اس کے سر سے مس کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طاقت تھے، ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اوف، خطیب کے بغیر تو بہت بوریت محسوس ہو رہی ہے۔ اگر میں غلط نہیں تو یہ پہلا موقع ہے نا دینیا جب خطیب ہم سے الگ ہوا ہے، ورنہ بچپن سے لے کر آج تک ایسا موقع کبھی نہیں آیا ہے نا۔ کبیر اور دینیا اس وقت ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ دینیا حسب معمول اپنے موبائل پر بزی تھیں، جبکہ کبیر بیچارہ اس کی اس مصروفیت کے سبب شدید بوریت کا شکار ہو رہا تھا۔ آج کل کلاسز تو آف ہو چکی تھیں، کچھ اسٹوڈنٹس اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے آ رہے تھے اور کچھ فیئر ویل کی تیاری کے لیے۔ وہ دونوں بھی فیئر ویل کی تیاری کے لیے آئے تھے اور اس وقت ڈرائیور کا ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ صبح کبیر کی گاڑی سروس کے لیے گئی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ خطیب یاد آ رہا ہے؟ ہاں یاد تو آ رہا ہے، لیکن مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ اگر وہ وقت پر نہ آیا تو میرے تھیسس کا کیا ہوگا؟ دینیا نے موبائل سے فراغت پاتے ہی روح روشن کبیر کی طرف کیا تھا۔ مطلبی لڑکی؟ خطیب صرف تمہیں اپنے تھیسس کی وجہ سے یاد آ رہا ہے؟ کبیر نے اسے گھورا تھا۔ اب اس میں مطلب کی کیا بات ہوئی؟ بھائی، یاد کرنے کے لیے کوئی اسٹرانگ ریزن تو ہونا چاہیے۔ اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ کبیر تو اش کر اٹھا تھا۔ اچھا اب منہ مت لٹکاؤ، آؤ تمہیں خطیب سے واٹس ایپ پہ بات کرواتی ہوں۔ مجھے پتا ہے تمہارا نیٹ پیکیج آج ہی ختم ہوا ہے۔ وہ اسے یوں بہلا رہی تھی جیسے بچے کو اس کا من پسند لالی پاپ دیکھ کر بہلایا جاتا ہے، اور وہ بہل بھی گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ خطیب کے سامنے تھے۔ وائٹ کرتے اور بلیک جینز میں وہ خاصا فریش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت شاید گارڈن میں کھڑا تھا۔ اس کے بیک گراؤنڈ پر بڑا خوبصورت بنگلو نظر آ رہا تھا۔ واو خطیب، تمہارے ننیالی رشتہ دار تو خاصے رچ ہیں، دینیا نے اسے چھیڑا تھا۔ الحمدللہ، میں ننیال اور ددیال دونوں طرف سے ایک ویل آف فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، بس تمہاری طرح شو آف نہیں ہوں۔ اس نے شرارت کا جواب ہمیشہ کی طرح شرارت سے دیا تھا۔ بہت خوش لگ رہے ہو، بہت انجوائے کر رہے ہو نا؟ دینیا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ارے خود ہی بات کرو گی یا مجھے بھی موقع فراہم کرو گی؟ کبیر نے پیچھے سے دہائی دی تھی۔ مجھے چھوڑو خطیب، پہلے تم اس سے بات کر لو، یہ تمہارے فراق میں ڈوبا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے موبائل کا رخ کبیر کی جانب کیا تھا، جو خطیب سے بات کرنے کے لیے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ہاں، اور یہ مطلبی لڑکی صرف اپنے تھیسس کے فراق میں دبلی ہو رہی ہے، کبیر نے حساب چکتا کیا تھا، جبکہ دوسری طرف ان کی نوک جھوک سے خطیب جی بھر کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ دیکھو نا، سچی بات دل پہ بھاری، میرے شیر جیسے یار کا منہ 2 ہی دن میں اتر گیا۔ خطیب کی شرارت سے بھرپور آواز گونج رہی تھی۔ دینیا نے جھک کر موبائل میں دیکھا۔ خطیب کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی۔ کب تک آؤ گے یار، میں تو بور ہو چکا ہوں بالکل۔ کبیر کے لہجو آواز سے بوریت ٹپک رہی تھی۔ ابھی تو شادی کی تقریبات شروع ہوئی ہیں، میرا تو فی الحال فیئر ویل پر آنا بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ وہ مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی دینیا نے بیچ میں سر گھسایا تھا۔ اگر تم نہیں پہنچے نا خطیب تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ کبیر نے بامشکل تمام اس کا سر پیچھے کیا تھا۔ تم نے یہ ویڈیو کال اپنے لیے کی ہے یا میرے لیے؟ کبیر نے موبائل دوسرے ہاتھ منتقل کرتے کہا تھا۔
اگر تم دونوں یوں ہی لڑتے رہو گے تو میں کال ڈراپ کر دوں گا۔ خطیب نے انہیں دھمکی دی تھی جس کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ اب وہ دونوں شریف بچوں کی طرح ساتھ ساتھ بیٹھ گئے تھے اور بیک وقت موبائل اسکرین پر نظر آ رہے تھے۔ دیکھو خطیب، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم فیئر ویل تک آ جاؤ گے، اب تم اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ کبیر نے ہاتھ سے سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے اگر تم نہیں آئے تو۔ دینیا نے بھی منہ پھلایا تھا۔ ارے ارے، اتنا ظلم مجھ معصوم پر خطیب ہنسا تھا، مگر وہ دونوں سنجیدہ چہرے بنائے بیٹھے رہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار، لالا جان یہاں اکیلے ہیں، سب ماموں نے تمام ذمہ داریاں ان پر ڈالی ہوئی ہیں، وہ اکیلے سب بھاگ دوڑ کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے یہاں آنے کے بعد ان پر کام کا کچھ لوڈ کم ہوا ہے، ورنہ تو وہ گھن چکر بن گئے تھے۔ اب اس طرح سب کچھ بیچ میں چھوڑ کر آنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اپنی مجبوری بیان کر رہا تھا جس میں ان دونوں کو دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے اب بھی سنجیدہ بیٹھے رہے۔ اچھا بابا، میں کوشش کروں گا کہ میں آ جاؤں، اب یہ منہ ٹھیک کرو، ایسے لنگوروں کی طرح منہ لٹکائے ہوئے ہیں۔ خطیب ان کا منہ ٹھیک کرنے کو بولا تھا۔ تم ایک وعدہ توڑ چکے ہو، تمہارے دوسرے وعدے کا اعتبار کیسے کریں؟ کبیر نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ارے ابھی توڑا کہاں ہے میں نے، صرف محض ایک اندیشہ ظاہر کیا ہے، خطیب نے صفائی پیش کی۔ نہیں، ہمیں اعتبار نہیں، تم ہم دونوں کی قسم اٹھاؤ، کبیر ضدی لہجے میں بولا تھا۔ نہیں بھائی نہیں، میری قسم کھانا، میں بھی زندہ رہنا چاہتی ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، دینیا تڑپ کر بولی تھی۔ اس کے انداز پر خطیب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ کبیر نے دینیا کو گھورا تھا اور زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی قسم مت کھاؤ، میری کھاؤ، پھر ہی تمہیں ہم سے آزادی ملے گی۔ کبیر کی ضد برقرار تھی۔ کیا ہو گیا یار، آج اتنی ضد کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا نا میں آ جاؤں گا۔ خطیب جھنجھلایا تھا۔ آج سے پہلے کبیر نے کبھی ایسی ضد نہیں کی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کچھ، بس تو کھاؤ قسم میری۔ کبیر کا انداز برقرار تھا۔ اچھا بھائی، کھائی تمہاری قسم، میں فیئر ویل پر ضرور آؤں گا، اب تو اپنی جان کی بازی لگا کر بھی پہنچوں گا۔ اب تو خوش؟ خطیب کو ہار مانتے ہی بنی تھی، مگر ساتھ ہی ایک وہم بھی دل میں گڑ کر گیا تھا کہ اگر کسی بھی سبب وہ نہ پہنچ سکا تو پھر، اور اس کے تو آگے صرف ایک خلا تھا۔ اس نے ذہن سے اس وہم کو جھٹک کر کبیر کی طرف توجہ کی تھی۔ اب آ گیا یقین، وہ خوشی سے چلایا تھا۔ حد کر دی تم نے بھی تو بے اعتباری کی، ویسے غالب نے آہیں بھر کے کہا ہے، تیرے وعدے پہ جائیں ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پہ جائیں ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ خطیب نے حفقی سے شعر پڑھا تھا۔ دینیا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو اسی لیے وعدے پر اعتبار نہیں کیا نا؟ کبیر نے سر دھنتے کہا تھا۔ چلو فیئر ویل میں ملاقات ہوگی، کبیر نے خوشی سے کہا تھا۔ خطیب فری ہو کر آ جاؤ، ہم دونوں کو مارکیٹ تک جانا ہے۔ خطیب کے قریب ہی انہیں بھاری باروب آواز سنائی دی تھی۔ کبیر اور دینیا نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ارے ایک منٹ لالا جان، ادھر آئیے، میں آپ کو اپنے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ خطیب نے کسی کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا تھا۔ لالا جان، یہ میرے دوست ہیں، کبیر اور دینیا، اور کبیر دین، یہ میرے لالا جان ہیں، افق۔ خطیب نے تعارف کا مرحلہ طے کیا تھا۔ ان دونوں نے جٹ بیبی بچوں کی طرح ادب سے سلام کیا اور انہیں اور حال چال دریافت کیا۔ خطیب کے بردبار اور سنجیدہ سے لالا جان انہیں بہت اچھے لگے تھے۔ وہ خطیب کو جلد فارغ ہونے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ خطیب، تمہارے لالا جان تو کتنے ینگ ہیں، چند ہی سال بڑے ہوں گے تم سے، اور اچھے خاصے ہینڈسم ہیں۔ کبیر خاصا متاثر تھا۔ دینیا نے بھی گردن ہلائی تھی۔ آخر لالا جان کس کے ہیں؟ خطیب نے فرضی کالر کھڑے کیے تھے۔ خیر اب تم اتنے بھی ہینڈسم نہیں ہو، دینیا نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ خطیب کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ اس کا منہ دیکھ کر کبیر نے کہکا لگایا، ارے یار منہ بند کرو ورنہ مکھی چلی جائے گی، اور صدمے سے باہر آ جا، اب اس محترمہ کو تیری میری صورتیں کیسی اچھی لگیں گی، اب تو خواب میں پرنس چارمنگ کا گزر ہے۔ کبیر نے کہکا لگایا تھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس پر جھپٹی تھی اور نتیجتاً موبائل کبیر کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔
اور اس کی اسکرین پر دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ دینیا تو صدمے سے اپنی جگہ ہی تھم گئی تھی۔ یہ اس کا فیورٹ موبائل تھا جو لاسٹ برتھ ڈے پہ بڑے ماموں نے اسے گفٹ کیا تھا۔ آئی ایم سوری دینیا، بٹ یہ میری غلطی نہیں تھی، کبیر دونوں ہاتھ اٹھائے اٹک اٹک کر بولا تھا۔ دینیا نے تاریک ہوتے موبائل کو اٹھاتے کبیر کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے انداز میں نفی میں گردن ہلائی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ دینیا سے بعید نہ تھا کہ وہ اس کی ٹکائی شروع کر دیتی۔ دینیا نے موبائل بیگ میں ڈالا تھا اور ادھر ادھر دیکھا تھا۔ پاس ہی لکڑی کا ایک لمبا ٹکڑا نظر آیا تھا۔ اس نے جھک کر اٹھایا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں کبیر۔ وہ چھڑی اٹھائے بڑی تھی اس کی طرف جارحانہ انداز میں۔ اب حال یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ کے روڈ پر بائیں دائیں بنی پھولوں کی کیاریوں کے درمیان کبیر آگے آگے اچھلتا کودتا بھاگ رہا تھا اور دینیا چھڑی اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر کبیر رک گیا تھا اور کان پکڑے کھڑا تھا۔ دینیا نے اسے گھورتے ہوئے پیچھے گھومنے کا اشارہ کیا تھا۔ کبیر نے رونی صورت بنا کر سے دیکھا، لیکن اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی، اپنی کمر پر ہاتھ ٹکائے۔ کبیر کو پیچھے مڑنا پڑا تھا۔ دینیا نے چھڑی سے اس کی بیک پر ہٹ کیا تھا زور سے۔ وہ اچھلا تھا۔ دینیا منہ پر ہاتھ رکھ کر کہکا لگا کر ہنس رہی تھی۔ کبیر کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اسے گھور کر دیکھتا رہا تھا، پھر خود بھی اسی کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مومنہ بھابی؟ بھائی صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ زری بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی مومنہ بیگم کی بات پر۔ خیرت تو مجھے بھی بہت ہوئی تھی، لیکن کبیر کے بابا ڈٹے رہے اپنی بات پر۔ وہ زبان دے چکے ہیں مریم کو، اور تم جانتی ہو ان کے لیے زبان دینا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ بڑے سلیقے سے اپنی نند کو سمجھا رہی تھیں۔ ہاں جانتی ہوں بھابھی، اور اس زبان کے لیے تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے لہجے میں اداسی گھل گئی تھی۔ مومنہ بیگم کو افسوس ہوا۔ انہوں نے جلد بازی کی زری کو بتانے میں۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ ان کے کمرے سے نکلی تھیں۔ راہداری سے گزرتے ان کی نظر لاؤنج میں داخل ہوتے دینیا اور کبیر پر پڑی تھی۔ دینیا منہ پھیلائے آگے آگے تھی، جبکہ کبیر اس کی منتیں کرتا اس کے پیچھے۔ یار اب ابا سے کمپلین مت کرنا، تمہارے ماموں جتنا امیر نہیں یہ کبیر، ویسا نہ صحیح اس سے تھوڑا سستا والا صحیح۔ میں تمہیں موبائل دلوا دوں گا، لیکن اپنا موڈ تو ٹھیک کر لو۔ وہ صوفے میں دنسی بیٹھی تھی اور کبیر نیچے اس کے قدموں میں بیٹھا کہہ رہا تھا۔ مومنہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوتے مسکرا کر یہ منظر دیکھا تھا۔ پتہ نہیں ان کے شوہر کو یہ سب کیوں نظر نہیں آتا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کس بات پر روٹھا منائی چل رہی ہے؟ انہوں نے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کبیر صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے سر صوفے پر ٹکائے قالین پر ہی پاؤں پسار کر بیٹھ گیا تھا۔ مامی جان، اس نے حتیب سے بات کرتے کرتے میرا موبائل گرا کر توڑ دیا، دینیا نے منہ پھلائے پھلائے کہا تھا۔ پوری بات بتاؤ نا ماما کو۔ ماما میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مجھ پر جپٹی تھی جس کی وجہ سے موبائل گرا، میرا قصور نہیں تھا۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بولا تھا۔ تو مامی جان، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ… وہ یک دم کہتے کہتے رکی تھی۔ وہ یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ کیا کہا تھا کبیر نے دینیا؟ انہوں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں بتاؤ بتاؤ ماما کو کہ میں نے کیا کہا تھا، کبیر جوش سے بولا تھا۔ دینیا نے گھور کے اسے دیکھا تھا اور پاس رکھا کشن اسے مارا تھا۔ میں نہیں بتا رہی مامی جان، اسی سے پوچھ لیں، وہ ناراض لہجے میں کہتی اوپر چلی گئی۔ کبیر، مومنہ بیگم نے اسے دیکھا تھا گہری نگاہوں سے۔ وہ ہنستا ہوا ان کے پاس آ گیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے کبیر، مجھے سچ سچ بتاؤ، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے، بابا جان کی لاڈلی کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے ناراض ہونے کے لیے۔ وہ پرسکون سا آنکھیں بند کرتا بولا تھا۔ بہت سکون ملتا ہے ماما جب آپ اس طرح بال سے ہلاتی ہیں، وہ محبت سے بولا تھا۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا چلو اٹھو، جا کر فریش ہو جاؤ، تمہارے بابا آنے والے ہیں، اور ہاں دینیا کا موبائل اسے ٹھیک کروا کے اسے دے دو، تمہیں پتہ ہے نا اسے موبائل کے لیے تو وہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، ابھی یونی میں اس کے ہاتھوں سے مار کھا کے آ رہا ہوں۔ وہ ہنسا تھا۔
مومنہ بیگم نے کچھ لمحے ٹھہرے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، کچھ بولنے کے لیے لب بھی کھولے مگر پھر خاموش ہو گئیں۔ زری بھابھی کی زندگی کے مکمل طور پر تباہ ہو جانے کے لیے وہ ہمیشہ خود کو ذمہ دار سمجھتے رہے۔ زری بھابھی نے زندگی میں جو دکھ جھیلے انہیں اپنے دل پر محسوس کیا ہمیشہ۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی خواہش بھی یہی ہوتی کہ زری بھابھی کی بیٹی ہمارے گھر بہو بن کر آئے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھے اور اپنی پاور سیٹ پر بیٹھے چھت کو گھورتے ان کے کانوں میں مریم کے جملے گونجے تھے۔ سنگھار کا دھواں ہوا میں چھوڑتے وہ سیدھے ہوئے تھے۔ سامنے ٹیبل پر رکھی اپنی فیملی فوٹو اٹھائی تھی جس میں وہ خود، ان کی بیوی اور ان کا ڈیشنگ بیٹا ایک ساتھ کھڑے تھے۔ یہ زری کے بیٹے کی شادی میں کھینچی گئی تصویر تھی۔ وہ انہیں کتنا عزیز تھا یہ وہی جانتے تھے یا ان کا رب۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اسے اس کی زندگی کے فیصلوں میں آزاد چھوڑ دیں گے، اور صرف اسی سے نہیں، انہوں نے گھر کے تینوں بچوں کو برابری کا حق دیا تھا۔ زری کا بڑا بیٹا کامران، اس نے ڈاکٹر بننا چاہا تھا۔ انہوں نے اس کی خواہش کو دل سے تسلیم کیا، شادی بھی پسند سے کی۔ یہی معاملہ دینیا اور کبیر کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اپنی پسند اور مرضی سے BBA میں ایڈمیشن لیا۔ انہوں نے کھلے دل سے ان کے فیصلے کی پذیرائی کی۔ شادی کے لیے بھی انہیں اپنے فیصلے کی آزادی تھی، مگر مریم نے دینیا کا ہاتھ مانگ کر انہیں شش و پیج میں مبتلا کر دیا تھا۔ پہلی بار مریم نے زندگی میں کچھ مانگا تھا، وہ بھلا اسے انکار کیسے کر سکتے تھے؟ اسی لیے ہاں کر آئے تھے، بغیر زری کو بتائے، بنا دنیا کی مرضی جانے۔ ہر انسان وقت کے فیصلوں کی سولی چڑھتا ہے، ہر انسان وقت کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ ہم سب وقت کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہیں۔ انسان کو خواہشوں کا غلام کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ خواہشوں کا نہیں، وقت کا غلام ہے۔ سب خواہشیں حسرتیں بن جاتی ہیں جب وقت اپنا داؤ چلاتا ہے۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ چہرہ ابھرا تھا جو محبت کا تھا۔ اس کی آنکھیں نہ تمام حسرتوں سے جل اٹھیں۔ کاش کے وقت واپس آ سکے، کاش سب پہلے جیسا ہو سکے، کاش کے اعتبار کا رشتہ پھر قائم ہو سکے۔ وہ کرب سے سوچنے لگے تھے۔ ہاں دکھا دے اے تصویر پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصویر پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ تبھی دروازہ نوک کر کے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ انہوں نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ ان سے 3-4 سال چھوٹے ان کے بھائی شفیق احمد داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں فائل اٹھائی تھی۔ بھائی صاحب، یہ بلال انڈسٹریز کی فائل آپ نے دیکھ لی؟ اس کو آج فائنل کرنا ہے۔ وہ ایک فائل ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولے تھے۔ تم دیکھ لو شفیق اور اسے فائنل بھی کر دو، انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا تو شفیق احمد چونکے۔ ان کے بڑے بھائی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کام کو اپنا مقصد بنایا تھا۔ ان کی بدولت ہی آج یہ اتنا بڑا بزنس امپائر کھڑا تھا۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، خیریت تو ہے؟ وہ متفکر ہوئے تھے۔ بس آج دل کچھ بوجھل ہے، آج پھر ذہن و دماغ یادوں کے سفر پر بضد ہے۔ ماضی سے انسان کتنا ہی پیچھا چھڑائے، یہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ کیا کچھ ہوا ہے بتائیے بھائی صاحب، وہ متفکر تھے۔ تمہاری بابی جان دینیا اور کبیر کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے مختصراً کہا تھا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات تو نہیں ہے۔ وہ واقعتاً خوش ہوئے تھے۔ ہاں یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہوتی اگر، وہ لمحہ بھر کو رکے تھے۔ اگر کیا بھائی صاحب؟ شفیق احمد چونکے تھے۔ اگر میں نے مریم کو دینیا کے لیے ہاں نہ کہہ دیا ہوتا۔ انہوں نے اپنا ادھورا جملہ مکمل کیا تھا۔ کیا مطلب؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دینیا کا ہاتھ مانگا ہے مریم نے اپنے بیٹے کے لیے، انہوں نے اپنی بات واضح کی تھی۔ اوہ، شفیق احمد کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ خیر ہمارے لیے تو دونوں طرف رشتے برابر ہیں بھائی صاحب۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو مطمئن کیا تھا۔ مسئلہ ہی تو یہی ہے شفیق احمد کے رشتے دونوں طرف کے برابر ہیں۔
اور زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مریم نے ہم سے کچھ طلب کیا ہے۔ ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، زری سے بات کی آپ نے، وہ ماں ہے دنیا کی، اس فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ شفیق احمد بولے تھے، فیصلوں کا اختیار تو رب کائنات کے پاس ہے، ہم تو صرف سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں، کرنے کا اختیار تو اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جہاں تک تعلق زری کا ہے تو اس کا فیصلہ ہم سے الگ نہیں ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ انہوں نے ختمی لہجے میں کہا تھا اور آفس سے باہر کی سمت پیش قدمی کی تھی۔ شفیق احمد انہیں جاتا دیکھتے رہے تھے۔ بھابی یہ دینیا کہاں ہے؟ کبیر نے دینیا کو کمرے میں موجود نہ پا کر کچن کا رخ کیا تھا، کیونکہ شام کا وقت تھا۔ دینیا کے علاوہ گھر کی تمام لیڈیز اس وقت رات کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں ہی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ یہ ان کی خاندانی روایت تھی کہ دیگر کام بھلے ہی ملازمین کریں، لیکن 3 وقت کا کھانا بنانا گھر کی عورتوں کی ذمہ داری تھی، اور حسب توقع گھر کی تینوں عورتیں کچن میں مصروف تھیں۔ اپنے کمرے میں ہوگی، جواب مومنہ بیگم کی طرف سے آیا تھا۔ نہیں، وہاں نہیں ہے، میں وہاں سے ہی آ رہا ہوں۔ اس نے ٹرے میں کٹی رکھی گاجروں میں سے ایک گاجر کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی مومنہ بیگم نے اس کی ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے اس طرح کھانے سے بے برکتی ہوتی ہے۔ انہوں نے ڈپٹا تھا اور وہ ٹیٹوں کی طرح ہنستا رہا تھا۔ کبیر بچے، کبھی تو ماما کی بات سن لیا کرو، بری بات ہوتی ہے بیٹا، زری بیگم نے ہنستے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ بس یہ اس طرح سے تم نے ڈانٹا تو سمجھ لیا اس نے، ویسے ہی ڈانٹو نا اسے جیسے میری بھتیجی دینیا کو ڈانٹتی ہو۔ مومنہ بیگم نے ہمیشہ والا شکوہ دہرایا تھا۔ ارے میرے اس ہونہار بھتیجے کو آپ اپنی اس نکمی بھتیجی سے کمپیئر کر رہی ہیں، یہ تو ظلم ہے بابی بیگم۔ زری بیگم بھی شروع ہو چکی تھیں۔ یہ وہ واحد ٹاپک تھا جس پر ان دونوں کے درمیان بحث ہوتی تھی۔ میرا بھتیجا، میری بھتیجی۔ زری بیگم کو اپنا بھتیجا عزیز تھا تو مومنہ بیگم کو بھی اپنی بھتیجی بے حد عزیز تھی۔ زری سے ان کا دوہرا رشتہ تھا، وہ ان کی نند بھی تھیں اور ان کے بڑے بھائی کی بیوہ بھی۔ ماما، مامی، پلیز آپ دونوں مت شروع ہو جائیں، بشریٰ بھابی بیچ میں بول پڑی تھیں۔ اور تم فسادی، 2 مثالی نند باوج کے درمیان منٹوں میں لڑائی کروا دیتے ہو۔ بشریٰ بھابی نے ان کا کان کھینچا تھا۔ او بھابی، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ دونوں خواتین اپنے اپنے بھتیجا بھانجی کے عشق میں گوڈو گوڈو ڈوبی ہوئی ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس نے مسائقہ خیز شکل بنائی تھی۔ وہ تینوں ہنسی تھیں۔ زری نے اس کے کندھے پر چپٹ لگائی تھی۔ اب تو بتائیں خواتین کہ دینیا کہاں ہے؟ وہ واپس اپنے پوائنٹ پر آ گیا تھا۔ وہ میرا موبائل لے کر حتیب سے بات کرنے گئی ہیں، کہہ رہی تھی کہ کوئی ضروری کام ہے۔ بشریٰ بھابی نے شام کے لیے کباب فرائی کرتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے یہ خطیب کہیں گیا ہوا ہے؟ مومنہ بیگم نے رائتے کے لیے دہی پھینٹتے ہوئے سرسری سے انداز میں دریافت کیا تھا۔ ہاں، وہ حیدرآباد گیا ہوا ہے آج کل، اس کی کسی ماموزاد کزن کی شادی ہے، کبیر نے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھتے کہا تھا۔ انہوں نے چونک کر زری کو دیکھا، وہاں بھی وہی تاثر تھے جو ان کے تھے۔ کبیر کچن سے نکل کر گارڈن کی طرف آیا تھا۔ دینیا ایک سنگی بینچ پر بیٹھی اسکرین آن کیے خطیب سے بات کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تم مزید اس کی حمایت میں بولے نا تو میں تم سے بھی ناراض ہو جاؤں گی۔ تم ایسا ایک کرتے ہو جیسے تم صرف اسی کے فرینڈ ہو۔ اف، اس لڑکی کی بدگمانیاں، کبیر اور خطیب تو کرا کر رہ گئے تھے۔ دیٹس ناٹ فیئر دین، تم دونوں ہی میرے لیے برابر ہو، یہ زیادتی ہے۔ خطیب کی سنجیدہ و پرشکوہ آواز ابھری تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اس لڑکی کی تو زیادتیاں ہی ختم نہیں ہوتیں، اور میں پاگلوں کی طرح 3 دن سے خوار ہو رہا ہوں کہ اس کا موبائل ٹھیک ہو جائے، کیونکہ محترمہ کو اس موبائل کے علاوہ دوسرا نہیں چاہیے، اور یہ میرے خلاف معاذرائی کر کے بیٹھی ہیں۔ بس تو پھر اب بات نہ کرنا مجھ سے، وہ خفا لہجے میں کہتا ہوا واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اوہ ہو خطیب، یہ تو سچ میں ناراض ہو گیا، اب کیا کروں؟ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کروں؟ کیا مطلب؟ جاؤ اور اسے مناؤ، سوری بولو،
غلطی بھی تمہاری تھی اور سزا بھی تم نے اسے دی ناراض ہو کر۔ خطیب نے گویا اس کی بات پر سر پیٹا تھا۔ اچھا میں جاتی ہوں، تم تو بتاؤ تم کب تک آ رہے ہو؟ پرسوں تو فیئرویل ہے، اس نے پریشان لہجے میں کہا تھا۔ ویسے تو میری کوشش ہے کہ میں کل تک پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر کل نہیں پہنچ سکا تو پرسوں تک پہنچ جاؤں گا، اس نے جواب دیا تھا۔ اوکے اب میں رکھتا ہوں، تم کبیر کے پاس جا کر اسے ایکسکیوز کر لو، خطیب کی ہدایات جاری تھیں۔ اوکے باس، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، پھر جلدی سے پلٹ کر کار پوچھ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بشریٰ بھابی کا موبائل انہیں تھما کر اس نے کبیر کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ ناک کر کے اندر داخل ہوئی، وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ شاور لے رہا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں وہیں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی تینوں دوستوں کی تصویر پر گئی، جو کالج کے آخری دن کھینچی گئی تھی، جس میں وہ تینوں ایک دوسرے کی گردن پر ہاتھ ڈالے کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر فاتح عرض سی مسکراہٹیں پھیلی تھیں۔ یہ تصویر ان تینوں کی ہی فیورٹ تھی اور تینوں ہی کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر سجی تھی۔ تبھی بولٹ گرنے کی آواز آئی تھی اور اگلے لمحے دروازہ کھول کر کبیر باتھ روم سے برآمد ہوا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور ویسٹ پہنے وہ بالوں کو ٹاول سے رگڑ کر خشک کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ بیڈ کے پاس کھڑی دینیا پر گئی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا تھا۔ دینیا نے جٹ ہونٹوں کو پھیلا کر خیر مقدمی مسکراہٹ دی تھی، جس کو کبیر نے ایک سیکنڈ میں نظر انداز کیا تھا اور ٹاول بیڈ پر اچھالتا الماری کھول کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک ٹی شرٹ نکال کر الماری بند کی تھی۔ الماری کے ساتھ ہی دینیا کھڑی ہوئی تھی۔ کبیر کے دیکھتے ہی اس نے 32 دانتوں کی نمائش ضروری سمجھی۔ تم نے ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار میں آنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ کبیر نے شرٹ پہنتے اسے لتاڑا تھا۔ دینیا کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس وہ سوری کہنے آئی تھی۔ اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ اوہ، دینیا شاہ اور سوری، یہ تو اس صدی کا سب سے بڑا جوک ہے۔ وہ شرٹ کے بٹن لگاتا اور کفس موڑتا دنزن بولا تھا۔ وہ پھر مڑ کر ڈریسنگ کے سامنے بال بنانے لگا تھا۔ کبیر، دینیا کھینچ کر اس کا نام ادا کیا تھا۔ اچھا اب بس بھی کرو، ایک تو موبائل بھی میرا توڑا اور ناراض بھی خود ہی ہو گئے۔ وہ ڈریسنگ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی بولی تھی۔ اچھا تو میں ناراض ہوا ہوں پہلے؟ کبیر برش ڈریسنگ پر پھینکتا پنجے جھاڑ انداز میں اس کی طرف مڑا تھا۔ اچھا بھائی سوری نا، اب ناراض نہیں ہوں گی اور خطیب سے شکایت بھی نہیں کروں گی، وہ جٹ اپنے کان پکڑتی بولی تھی۔ وہ چند ثانیے اسے گھورتا رہا تھا، پھر مسکرا دیا تھا۔ اس کا مطلب میری سوری ایکسیپٹ، لاؤ اب میرا موبائل واپس دو۔ دینیا کو سکون ہوا تھا، کم از کم وہ مسکرایا تو تھا۔ کون سا موبائل؟ کیسا موبائل؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، اس نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ کبیر، وہ چیخی تھی۔ بہرا نہیں ہوں میں، چیخ کر کام نے سوراخ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ کانوں میں انگلیاں ڈالتا بولا تھا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، اگر تم نے میرا موبائل نہیں دیا تو میں ایسے ہی چیخ چیخ کر تمہیں بہرا کر دوں گی، اس نے جارحانہ انداز میں کہا تھا۔ محترمہ، غالباً ابھی کچھ لمحے پہلے آپ نے مجھ سے معذرت کی ہے کان پکڑ کر، اور ابھی پھر وہی رویہ، اس نے پوری سنجیدگی سے کہا تھا۔ کبیر پلیز تنگ نہیں کرو، میرا موبائل دے دو، تمہیں پتہ ہے نا میرے کتنے کام رکے ہوئے ہیں اس کے بغیر۔ اب کی بار وہ لجاجت سے بولی تھی۔ کبیر کی ہنسی نکل گئی تھی اس کے انداز پر۔ لڑکی تمہارے کتنے روپ ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا۔ وہ ہنسا تھا اس کے پل پل بدلتے انداز پر۔ مرا تم دے رہا ہوں موبائل، ایک موبائل کے پیچھے لگ رہا ہے پوری دنیا ہی تیاگ دو گی، وہ الماری کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا بڑے ماموں کی چیزیں ایسے ہی استعمال کرتی ہوں سنبھال سنبھال کر۔ وہ اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی تھی۔ کبیر نے موبائل نکالا تھا اور ہاتھ اوپر کر لیا۔ کبیر، آج تو کبیر نے اسے جی بڑھ کے زج کر دیا تھا۔ میں نے اتنی دوڑ دھوپ کی تمہارے موبائل کے لیے، کوئی ٹریٹ تو ہونی چاہیے۔ کبیر نے اپنے دانت نکوستے تھے۔ انتہائی ندیدے اور بھوکے انسان ہو تم، دے دوں گی ٹریٹ، ابھی موبائل تو دو۔ وہ اچک اچک کر موبائل لینے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر مومنہ بیگم اندر داخل ہوئی تھیں۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے گھور کر بیٹے کو دیکھا۔
اف ان کی نہ سمجھیاں، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ ممانی دیکھیں یہ میرا موبائل نہیں دے رہا۔ اس نے فوراً مومنہ بیگم سے رجوع کیا تھا۔ کبیر دو اس کا موبائل، حد کر دیتے ہو، تم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ صرف قد ہی بڑے ہیں، تمہارا بچپنا وہیں کا وہیں ہے۔ کبیر کی چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے کمرے کا پھیلاوا سمیٹنے لگی تھیں۔ لو مڑو بھوکی لڑکی، اب کوئی کام ذرا کروانا، میں ٹریٹ لیے بغیر نہیں کروں گا۔ اس نے موبائل اس کی ہتھیلی پر پٹکا تھا۔ کبیر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مومنہ بیگم بے ساختہ بیچ میں بول پڑی تھیں اور بس یہی غضب ہو گیا تھا۔ کبیر نے اسے ممانی جان کے سامنے لو مرو کہا تھا۔ آنسو یکدم اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ مشکل سے مشکل سچویشن میں نہ رونے والی یوں یکدم پھونک پھونک کر روئی تو کبیر کو اپنے جملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ وہ موبائل وہیں صوفے پر رکھتی بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ مشکل سے مشکل سچویشن میں نہ رونے والی یوں یکدم پھپک کر روئی تو کبیر کو اپنے جملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ وہ موبائل وہیں صوفے پر رکھتی بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا تھا جبکہ مومنہ بیگم تو خود آکورڈ فیل کرنے لگی تھیں۔ یہ کچھ زیادہ ہو گیا کبیر، تمہیں اسے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شی از ویری مچ ہرٹ۔ انہوں نے سختی سے بیٹے کو ڈپٹا تھا۔ وہ انہیں کوئی جواب دیے بغیر موبائل اٹھائے دینیا کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ کوریڈور میں صوفہ کم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازے کی سمت اس کی پشت تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا اس کے برابر آن بیٹھا تھا۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کبیر نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ دینیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے مکینکی انداز میں پھر ہاتھ بڑھایا جو پھر جھٹک دیا گیا۔ تیسری بار دینیا نے چہرے کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ افا بھیگی بھیگی آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ کبیر کو آج اور ابھی ہی ہوا تھا اور یہ ادراک بھی کہ اب وہ کبھی ابھر نہیں سکے گا اس گہرائی سے۔ بہت چپکے سے اس کی سب سے قیمتی متاع لٹ چکی تھی۔ تم نے مجھے ممانی جان کے سامنے کہا، لو مرو بھوکی لڑکی، وہ شکایتی انداز میں روتے ہوئے بولی تھی۔ کبیر کا دل کہیں نیچے ہی نیچے ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دینیا کے آنسو صاف کیے مگر وہ پھر بہتے چلے آئے تھے۔ اتنی سی بھی محبت نہیں ہے تمہیں مجھ سے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بہت محبت ہے، بہت زیادہ، وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا تھا۔ تو مجھے ممانی جان کے سامنے کہتے، لو مرو بھوکی لڑکی، وہ شرطیں باندھ رہی تھیں۔ تمہیں اعتراض حقیقتاً کس بات پر ہے؟ لو مرو کہنے پر یا بھوکی لڑکی کہنے پر؟ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے مسکراتے بولا تھا۔ دونوں پر۔ وہ بہووں کے درمیان بل ڈالتے بولی تھی۔ اچھا بابا معاف کر دو، نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کروں گا، بس اب تو معاف کر دو۔ اس نے کان پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اب دینیا کے آنسوؤں کو بھی بریک لگ چکا تھا۔ معافی تو ایک ہی شرط پر ملے گی، وہ موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی تھی۔ کبیر بھویں اچکا کر گویا اس کی شرط دریافت کی تھی۔ تم مجھے اچھے سے آئس کریم پارلر سے مہنگی سی آئس کریم کھلاؤ گے، اس نے ایک شانے بے نیازی سے کہا تھا۔ اچھا یہ اچھے اور مہنگے کی وضاحت کریں گی محترمہ؟ یہ قدغن کس لیے ہے؟ کبیر نے آنکھیں مٹکاتے پوچھا تھا۔ کیونکہ تم نے میرے اتنے انمول آنسو ضائع کروائے ہیں، اس کا کچھ تو ہرجانہ بھرنا پڑے گا۔ اس کی بے نیازی برقرار تھی۔ کبیر تو اش اش کر اٹھا تھا۔ جی محترمہ بالکل، ویسے میں سوچ رہا تھا میری دوسری رائے تمہارے بارے میں بالکل درست تھی۔ کبیر نے سر کو پرسوچ مثبت انداز میں ہلاتے کہا تھا۔ وہ کیا؟ دینیا نے نہ سمجھی سے کہا تھا۔ بھوکی لڑکی، وہ اس کے کان کے قریب زور سے بولا تھا اور پھر یہ جا وہ جا۔ دینیا پیچھے سے دانت کچکچاتی رہ گئی تھی مگر آج کی شام کبیر کی جیب پہ بھاری ہانسی بھاری رہی تھی۔ کبیر نے سب کو ایک ٹویٹ کیا تھا، سچی یاری جیب پہ بھاری، اور اس کے نیچے ایک تصویر تھی جس میں کبیر آئس کریم پارلر کی ٹیبل پر ذبح شدہ بکری کی طرح زبان نکالے پڑا تھا جبکہ دینیا کا بائیں ہاتھ اس کی گردن پر تھا اور دائیں ہاتھ سے وہ بڑے بڑے آئس کریم کیس میں سے بیک وقت آئس کریم کھا رہی تھی۔ ان کے اس ٹویٹ کو سینکڑوں لائکس آئی تھیں۔ حدیب کی ویڈیو کال آئی تھی۔ وہ دینیا کے ہاتھوں کبیر کی درگت بنی دیکھ کر ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ کبیر نے اسے بدلے میں 2-4 بددعائیں دے ڈالی تھیں کہ وہ بھی ایسی درگت سے جلد مستفید ہو۔ ہنستے مسکراتے دب کا اختتام ہوا تھا۔
رات مومنہ بیگم کمرے میں اسے دودھ کا گلاس دینے آئیں تو اسے تینوں دوستوں کی تصویر اٹھائے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کا محور جان کر ان کا دل اندر تک کام گیا۔ ان کا بیٹا کس راہ کا مسافر ہو گیا تھا جس کی کوئی شاخ بھی منزل تک نہ جاتی تھی۔ انہیں اپنا آپ بڑا مجبور و بے بس لگا تھا۔ نہ تو اسے روک ہی سکتی تھیں، نہ ہی حقیقتوں سے پردہ اٹھا سکتی تھیں۔ وہ بہت برے دل کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار وہ شوہر کے آگے بیٹے کی خاطر ڈٹ جائیں گی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔